اگلے روز سورج ابھرتے ہی شادی کے ہنگامے شروع ہو گئے تھے۔ ثقلین خان کا بیٹا دلدار خان اونچے لمبے قد کا پررعب جوان تھا۔ چھوٹی داڑھی اور کندھوں پر بکھری ہوئی گھنی زلفیں اس وجاہت میں اضافہ کر رہی تھی۔ گویے نے رات کو آنا تھا۔ رات 12 بجے کے بعد ناچنے گانے والی طوائفوں کا پروگرام تھا، لیکن یہ محفل چیدہ مخصوص افراد کے لیے تھی۔ ہم دونوں کی کوشش یہی تھی کہ اس محفل میں بیٹھنے کی اجازت حاصل کر سکے۔ 9-10 بجے پشتوں کے خوبصورت ساز ساؤنڈ سسٹم پر بجنے لگے۔ دیکھتے ہی دیکھتے من چلے نوجوان ان خوبصورت دھنوں پر ناچنے لگے۔ پلوشہ میرے ساتھ ہی بیٹھی تھی۔ اس وقت میری حیرانی کی انتہا نہ رہی جب میں نے اسے ناچتے ہوئے نوجوانوں کا رخ کرتے دیکھا۔ پستول وہ میری گود میں پھینک گئی تھی۔ اگلے ہی لمحے وہ تھرکتے ہوئے ان میں شامل ہو گئی۔ اس کے بدن کی لچک، ہاتھ پاؤں کی ہمانگی، خوبصورت انداز میں دائرے میں چکر کاٹنا ایک عجیب خوشکن نظارہ تھا۔ دیکھنے والے اسے ایک نوخیز لڑکا ہی سمجھ رہے تھے۔ یہ تو صرف میں جانتا تھا کہ وہ لڑکی ہے، اور اس وجہ سے مجھ پر اس کا رقص کچھ زیادہ ہی اثر انداز ہو رہا تھا۔ کئی بار میں نے اس کے بدن سے نظریں چرانے کی کوشش کی، لیکن کامیاب نہ ہو سکا۔ تھوڑی ہی دیر میں تمام لڑکوں نے پلوشہ کے لیے میدان خالی کر دیا تھا۔ اس کے مسحور کن رقص نے جلد ہی تمام کی توجہ اپنی جانب سمیٹ لی تھی۔ وہ کافی دیر ناچتی رہی۔ شوقین حضرات نے بے تحاشا پیسے پھینکنے شروع کر دیے تھے، جنہیں سمیٹنے کے لیے مقامی میراثی موجود تھا۔ وقت جیسے تھم گیا تھا۔ دھن بدلتے ہی اس کے ہاتھ پاؤں اور درمیانی بدن کی حرکت بھی تبدیل ہو جاتی تھی۔ کافی دیر گزر گئی، شاید وہ تھکنا جانتی ہی نہیں تھی۔ یہ بات تو مجھے اس سے لڑتے وقت بھی معلوم ہو گئی تھی کہ اس میں بلا کی جان ہے۔ گھنٹہ ڈیڑھ مسلسل ناچنا کتنا مشکل ہوتا ہے، اس بارے وہی جانتے ہیں جن کا یہ پیشہ ہے۔ میں تو بس اندازہ ہی لگا سکتا تھا۔ اس کا رقص ختم ہوتے ہی ہا ہو کا شور مچ گیا تھا۔ وہ سیدھا میرے پاس پہنچی، پسینہ دھاروں کی صورت میں اس کے چہرے اور گردن پر بہہ رہا تھا، لیکن اس کا سانس بالکل ہموار تھا۔ دلدار خان بھی اس کا رقص بڑے شوق سے دیکھتا رہا تھا۔ اسے واپس آتے دیکھ کر وہ اپنی جگہ سے اٹھا اور جیب سے کئی بڑے نوٹ نکال کر اس کی طرف بڑھاتا ہوا بولا، شاباش جوان، دل خوش کر دیا۔ پلوشہ نے اطمینان سے اس کے ہاتھ سے تمام نوٹ لے کر اپنی جیب میں ڈال لیے تھے۔ ویسے یہی کاروبار کرو، کافی کمائی کر لوگی۔ چارپائی پر وہ میرے ساتھ اکیلی ہی بیٹھی تھی، اس لیے میں نے اسے ماتون کرنے کا موقع ہاتھ سے جانے نہ دیا۔ اچھا مشورہ ہے، لیکن پہلے قبیل خان اور تمہیں قتل کر دوں، پھر اس بارے میں کچھ سوچوں گی۔ بے حیا، نہ جانے کیوں مجھے اس کی اس حرکت پر غصہ آ رہا تھا۔ یہ جو فوجی ہوتے ہیں نا، نوکری پر آتے ہوئے عقل گھر پر چھوڑ کر آتے ہیں۔ بے وقوف انسان رات کی خصوصی محفل میں شمولیت کے لیے زمین ہموار کر رہی تھی۔ عبداللہ میاں کو میرا ناچنا پسند آ گیا ہے، یقیناً وہ مجھے اور میرے دوست کو خصوصی محفل میں شمولیت کا پروانہ عطا کرے گا۔ میری ناگواری اور غصہ اسے بھی محسوس ہو گیا تھا، اور عجیب بات یہ کہ اپنے عمل کی توجیہ میں اس نے 1 منٹ کی دیر بھی نہیں لگائی تھی۔ سچ کہو، تم اس لیے ناچنے گئی تھی؟ مجھے اس کی بات پر یقین تھا، لیکن اس کے باوجود میں حجت کرنے سے باز نہیں آیا تھا۔ ہاں، مجھے معلوم تھا کہ تمام میری جانب متوجہ ہو جائیں گے۔ خوبصورت لڑکے یہاں کسی بھی طرح لڑکیوں سے کم اہمیت نہیں رکھتے۔ بڑی آئی خوبصورت، میں نے طنزیہ انداز میں کہا، لیکن یہ طنز میرے حلق سے نیچے نہیں اتر سکا تھا۔ اس کا مونا چہرہ کسی بھی تعریف کا محتاج نہیں تھا۔ وہ کیا کہتے ہیں، کھسیانی بلی کھمبا نوچے۔ وہ شوق لہجے میں بولی، تم یوں آنکھیں پھاڑ کر دیکھ رہے تھے گویا اس سے پہلے کسی لڑکی کو ناچتے ہوئے نہیں دیکھا۔ یہ تو سچ ہے، میں نے کبھی کسی لڑکی کو ناچتے نہیں دیکھا، مگر تم لڑکی کب ہو؟ صحیح کہا، اطمینان بھرے انداز میں کہتے ہوئے اس نے میری گود میں پڑی چادر اٹھائی اور اپنا پسینہ پونچھنے لگی۔ میں تلخ ہوتا ہوا بولا، کتنی بار منع کیا ہے، میری چیز کو بغیر پوچھے استعمال نہ کرو۔ جس دن دل سے کہو گے نہیں کروں گی۔ اور میں افسوس بھرے انداز میں سر ہلاتا ہوا دوسری جانب متوجہ ہو گیا۔ یوں بھی وہ انتہائی درجے کی ڈھیٹ تھی۔ میرا پستول ادھر کرو۔ پسینہ صاف کر کے اس نے میری جانب ہاتھ بڑھایا اور میں نے خاموشی سے گلاک اس کی طرف بڑھا دیا۔ میرے پاس اس وقت پلوشہ کی SMG موجود تھی۔ وہ چائنا کی بنی ہوئی کلوز بٹ والی خوبصورت گن تھی۔ سردار والا بریٹا میں کمانڈر نصراللہ کی بیٹھک میں ہی چھوڑ آیا تھا۔ دوپہر کے کھانے کے وقت ڈھول باجے کو خاموشی نصیب ہوئی۔ نماز ظہر کے بعد ایک بار پھر تیاریاں ہونے لگیں۔ یوں بھی دھوپ سے بچنے کے لیے بہت بڑا شامیانہ لگایا گیا تھا۔ پلوشہ کھانا کھا کر کہیں غائب ہو گئی تھی۔ نہ میں نے پوچھا تھا کہ کہاں جا رہی ہو، نہ اس نے بتانے کی زحمت کی تھی۔ میں وہیں کمرے میں تکیے سے ٹیک لگا کر چارپائی پر ڈھیر ہو گیا۔ شادی کا اصل ہنگامہ نماز عصر کے بعد شروع ہونا تھا۔ گھنٹے ڈیڑھ بعد ہی مجھے پلوشہ کی صورت نظر آئی۔ اس نے کمرے کے دروازے سے جھانک کر اندر نگاہ دوڑائی اور مجھے تکیے سے ٹیک لگائے دیکھ کر اندر گھس آئی۔ یقیناً میری تلاش میں اس نے دوسرے کمروں میں بھی جھانکا ہوگا۔ میرے ساتھ چارپائی پر بیٹھتے ہوئے وہ سنجیدہ لہجے میں بولی، ایک بری خبر ہے۔ میں نے طنزیہ لہجے میں کہا، تمہارے منہ سے پہلے بھی کبھی اچھی خبر نہیں سنی، اور کمرے میں تمام چارپائیاں خالی پڑی ہیں۔ میرے ساتھ بیٹھنا ضروری تھا کیا؟ تمہیں خوش کرنے کے لیے بیٹھتی ہوں۔ تم جتنی دور ہوتی ہو میں اتنا خوش ہوتا ہوں۔ جھوٹ بولنا بھی نہیں آتا، اس نے منہ بنایا۔ تمہیں تو آتا ہے نا، اور یہی کافی ہے۔ اچھا، میں جو خبر لائی ہوں وہ سنو، اس نے ڈانٹنے کے انداز میں کہا۔ میرے پاس سے اٹھنے کی کوشش اس نے نہیں کی تھی۔ فرماؤ۔ وہ خبیث شادی میں شرکت کے لیے نہیں آ رہا۔ کیا؟ میں نے بدمزگی سے پوچھا۔ صحیح کہہ رہی ہوں۔
میں مکمل چھان بین کر کے آئی ہوں، وہ اس وقت افغانستان میں ہے۔ پھر تو واپس چلے جانا چاہیے۔ وہ نفی میں سر ہلاتے ہوئے بولی، نہیں، میرے ذہن میں ایک تجویز ہے۔ کیا؟ ثقلین خان ایک تگڑی اسامی ہے، اور میں چاہتی ہوں کہ قبیل خان اور ثقلین خان کے درمیان تھوڑی بہت چپل کش پیدا کی جائے، جسے بعد میں ہم بڑھاوا دیں گے۔ اور اس سے ہمیں کیا ملے گا؟ بہت کچھ۔ اس کا ایک طاقتور حریف اگر حریف بن جائے تو کتنا اچھا ہو جائے گا۔ تو یہ چپل کش پیدا کیسے ہوگی؟ ایک طریقہ ہے تو صحیح، اگر تم ہمت کر سکو، بولتی رہو۔ اس نے بے باک لہجے میں تفصیل بتاتے ہوئے کہا، قبیل خان کے لشکر کا ایک اہم کمانڈر انارگل یہاں آیا ہوا ہے، اور یہ انتہائی درجے کا بدکردار شخص ہے۔ کمینہ عورتوں سے زیادہ کم سن لڑکوں میں دلچسپی رکھتا ہے۔ اگر میں دوپہر کی طرح ناچتے ہوئے خود کو سستہ بنا کر پیش کروں تو یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ مجھے چھیڑنے سے باز آ جائے۔ وہ لامالا مجھے چھیڑنے کی کوشش کرے گا، اس وقت میں ہنگامہ کھڑا کر دوں گی۔ تم فوراً غیرت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس کے سر میں گولی اتار دینا، کیونکہ میں تمہارا دوست ہوں، اور اس طرح غیرت کھا کر گولی چلانا بھی کوئی نئی بات نہیں ہے۔ اس لیے ہنگامہ تو ہوگا، لیکن اس کا نتیجہ ہمارے حق میں نکلے گا۔ سب سے بڑھ کر ہم ثقلین خان کے مہمان ہیں، اور اپنے مہمانوں کو وہ کسی صورت قبیل خان کے آدمیوں کے حوالے نہیں کرے گا۔ انارگل بھی ان معاملات میں شیطان کی طرح بدنام ہے۔ میں گہرے تن سے بولا، گویا اب تم نے قبیل خان کے قتل سے پہلے مجھے مروانے کا منصوبہ سوچ لیا ہے۔ وہ مجھے حوصلہ دیتے ہوئے بولی، راجا کچھ بھی نہیں ہوگا، تم ہمت تو کرو۔ اور تم اتنی ہور پری کب سے ہو گئی کہ تمہیں دیکھ کر انارگل جیسی گندی ذہنیت کا آدمی آپ سے باہر ہو جائے گا۔ وہ اعتماد سے بولی، جس بات میں شک نہ ہو اس پر سوال نہیں اٹھاتے۔ اچھا، اگر میرے گولی چلانے کے بعد اس کے آدمیوں نے بھی فائر کھول دیا، تب ثقلین خان کس جادو سے میری جان بچائے گا؟ اور تمہاری آنکھوں میں تو میں یوں بھی کھٹک رہا ہوں۔ انارگل قبیل خان نہیں ہے کہ اس کے دائیں بائیں محافظ موجود ہوں۔ باقی قبیل خان کے جو آدمی شادی میں شرکت کے لیے آئے ہوئے ہیں، ان میں سے کوئی کس وجہ سے انارگل کی اتنی طرفداری کرے گا کہ تم پر گولی چلا دے؟ البتہ قبیل خان ضرور اس بات کو بنیاد بنا کر ثقلین خان سے ہمارا مطالبہ کرے گا، اور اس وقت ثقلین چاہ کر بھی ہمیں قبیل خان کے حوالے نہیں کرے گا، کیونکہ ہم اس کے پاس نہیں ہوں گے۔ قبیل خان یہی سمجھے گا کہ ثقلین خان نے اس کے مجرموں کو پناہ دے رکھی ہے یا انہیں کہیں دور بھجوا دیا ہے۔ میں لگی لپٹی رکھے بغیر بولا، ویسے اب تک میں یہی سمجھتا آ رہا تھا کہ خیالی پلاؤ صرف شیخ چلی ہی پکاتا رہا تھا، آج یہ غلط فہمی بھی دور ہو گئی ہے۔ بے وقوف، قبیل خان جیسے لوگوں کے نزدیک اپنے آدمیوں کی اہمیت اس وقت تک ہوتی ہے جب تک کہ وہ زندہ ہوں۔ ان کے لیے وہ ثقلین خان جیسے سردار سے نہیں جھگڑ سکتا۔ دوسرا، یہ فلمی طریقے اپنے پاس رکھو، فی الحال میرا مرنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ وہ عزم سے بولی، میں نے آج انارگل کو ٹھکانے لگانا ہے، اور یہ میں طے کر چکی ہوں۔ وجہ، میرے بھائی نے جب باجی کو بچانے کے لیے گاڑی میں سوار ہونے کی کوشش کی تھی، تب یہی کمینہ تھا جس نے بھائی کو لات مار کر گاڑی سے نیچے گرایا تھا، اور نیچے گرتے ہی پتھر اس کے سر میں لگنے سے وہ زندگی کی بازی ہار گیا تھا۔ تو کیا یہ کام بعد میں نہیں ہو سکتا؟ نہیں، میں اس غلیظ کو گندا کر کے ہلاک کروں گی۔ میں چاہتی ہوں جب لوگوں تک اس کی ہلاکت کی وجہ پہنچے وہ اس پر تھو تھو کریں، اور جب یہ ایک نوخیز لڑکے کو اتنے ہجوم میں چھیڑے گا اور اس لڑکے کا دوست اس کے بھیجے میں گولی اتار دے گا، یقیناً یہ ایک گندی اور قابل ملامت موت ہوگی۔ ٹھیک ہے، اپنے کسی دوست کو بلا لو، میں یوں بھی تم سے دوستی کا دعوے دار نہیں ہوں۔ دیکھ لو راجا، ہم دشمن صحیح پر قبیل خان کی موت تک ساتھی ہیں، کسی وقت تمہیں بھی مجھ سے کام پڑ سکتا ہے۔ تمہیں کام بتانے سے پہلے میں خودکشی کرنا پسند کروں گا۔ خیر، تمہارے مرنے کی خواہش تو میں جلد ہی پورا کر دوں گا۔ بہرحال اتنا تو کر سکتے ہو کہ یہیں موجود رہو۔ موجود ہوں، لیکن مجھ سے کسی مدد کی توقع کرنا فضول ہی ہوگا۔ تم جیسی لڑکی کے لیے میں اپنی زندگی داؤ پر نہیں لگا سکتا۔ دیکھو، مجھے بطور لڑکی مخاطب نہ کرو۔ جب تمہیں کئی بار کہہ چکی ہوں کہ میں تمہارے لیے فقط ایک لڑکا ہوں، تو برائے مہربانی مجھے پلو خان ہی کہا کرو۔ تم خود مجھ سے باتیں کرتے وقت لڑکی کے انداز میں بات کرتی ہو، اس میں میرا کیا قصور ہے؟ اب نہیں کروں گا، اس نے گویا کونین چباتے ہوئے کہا تھا۔ میں ترکی بترکی بولا، تو مجھے بھی کوئی شوق نہیں ہے محترم۔ ڈھول اور شہنائی کی آواز بلند ہوتے ہی اس نے کہا، چلو باہر چل کر بیٹھتے ہیں، شادی کا ہنگامہ شروع ہو گیا ہے۔ اور میں اس کے ہمراہ کمرے سے باہر نکل آیا۔ بیٹھک کے کھلے سین میں سینکڑوں لوگ موجود تھے، اور مزید لوگوں کی آمد جاری تھی۔ ایک بڑی چارپائی پر ثقلین خان تکیوں سے ٹیک لگائے بیٹھا تھا۔ اس چارپائی پر خوبصورت چادر بچھی ہوئی تھی۔ 2-3 اور چارپائیاں بھی اسی انداز سے سجا کر رکھی گئی تھیں، اور ان پر صاحب حیثیت لوگ بیٹھے تھے۔ ایک چارپائی پر ثقلین خان کا بیٹا دلدار خان اپنے 3 دوستوں کے ساتھ بیٹھا مونچھوں کو تاؤ دے رہا تھا۔ میں اور پروشہ بیٹھنے کے لیے جگہ دیکھنے لگے۔ ایک چارپائی پر تھوڑی سی جگہ خالی تھی، میں اسی کی طرف بڑھ گیا۔ مجھے محسوس ہوا کہ وہ میرے ساتھ نہیں آ رہی۔ پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہ ایک مرد کے ساتھ کھڑی کوئی بات کر رہی تھی۔